بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما یا فتاح یا علیم بحق طٰہٰ یاسین رب زدنی علما یا فتاح یا علیم بحق طٰہٰ یاسین رب زدنی علما یا فتاح یا علیم بحق طٰہٰ یاسین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم ملۃ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدأ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التامري أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. بحمد اللہ دارالمنفیہ جلالیہ علی المرتضیٰ چیریاں والا اسٹیشن کے تعلیمی سال کا آغاز تقریب بسم اللہ کا یہ موقع ہے، اور اس موقع پر 8ویں دورہ حدیث شریف کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ طلباء کرام بحمداللہ حدیث پاک کی تعلیم حاصل کریں گے. یہ دارالعلوم کے لیے سعادت اور شرف ہے کہ اتنے تھوڑے عرصے کے اندر کہ ابھی یہاں درس نامی کی تعلیم کا آغاز ہوئے اب 11واں سال شروع ہے. 10 سال مکمل ہو چکے ہیں، لیکن دورہ حدیث شریف جو ہے وہ اب 8واں اس کا آغاز ہوگا. اور اسی طرح بحمداللہ یہ دارالعلوم تنظیم المدارس کے ساتھ ملک ہے، اور جامعہ علیہ کا اعزاز واحد دارالعلوم ہے جو ذریعہ گجرانوالہ کے اندر جسے یہ اعزاز ہے کہ اس کے طلباء تنظیم المدارس بورڈ کے ذریعے تخصص فقہ و افتاء کے اپنے امتحانات دیتے ہیں اور نتائج آتے ہیں. الحمدللہ دوسرے سال کا امتحان بھی تخصص فقہ و افتاء کا طلباء نے دیا ہے، اور ان سال ان کا مفتی کورس مکمل ہو جائے گا. تو یہ ایسے معاملے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کچھ کرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت کے فضل
اور مشائخ کی دعا اور ان کی نگاہ اور توجہ کے سبب سے ہوتا ہے۔ طلباء پڑھنے کے لیے نہیں آتے، صاحبان علم سال ہر سال اپنی نشست پر بیٹھے رہتے ہیں اور طلباء کا رجوع نہیں ہوتا، ایسے مواقع میسر نہیں آتے۔ کئی سالوں سے ہم نے ایسے مدارس دیکھے۔ میں ایک ایسی تقریب کے اندر شریک ہوا کہ وہاں وہ کہہ رہے تھے کہ دارالعلوم کا سلسلہ تو یہاں 50 سال سے ہے، لیکن اب بحمداللہ دورہ حدیث شریف کا آغاز اس دارالعلوم میں ہو رہا ہے۔ تو میں نے اس وقت بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، اور یہ اللہ رب العزت کا خاص احسان اور فضل ہے کہ اس قدر طلباء دینیہ کو رجوع اور اس قدر تعلیمی سلسلہ، مجھے یہ دیکھ کے کیفیت حضرت قدوۃ السالکین، برہان الکاملین، مرشد حضرت حافظ الحدیث حضرت خواجہ نور الحسن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ کلمات یاد آتے ہیں جب میرے جد اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ کے تلمیذ حضرت استاذ العلماء مولانا غلام رسول نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سابق شیخ الحدیث جامعہ انوار العلوم ملتان، آپ مرشد کامل کی بارگاہ میں حاضر تھے اور عرض کر رہے تھے کہ شاہ صاحب بریلی شریف دورہ حدیث پڑھنے چلے گئے رحمۃ اللہ علیہ، تو اب اس طرح اسباق کا سلسلہ بھیکی شریف پہ نہیں رہا۔ عدم اطمینان کا اظہار حضرت کیلا والا شریف جا کے حضرت صاحب کی بارگاہ میں کر رہے تھے، تو اس وقت قدوۃ السالکین، برہان الکاملین، مرشد حضرت حافظ الحدیث حضرت خواجہ نور الحسن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ٹھہرے رہیے، شاہ صاحب جب بریلی شریف سے واپس تشریف لے آئیں گے ان کی تعلیم میں کئی گنا برکت بڑھ جائے گی۔ تو یہ اسی برکت کے اثرات ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل اور اس کا انعام ہے۔ مدارس میں ایسا ماحول میسر نہیں ہوتا جو اللہ رب العزت نے ہمارے ہاں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو چونکہ یہ جہان نسبتوں پر ہے اور عزت و توقیر بھی نسبتوں کی بنیاد پر ہے، علم حدیث کی نسبت چونکہ سید المرسلین جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے، تو اسی لیے علوم دینیہ کے اندر علم حدیث کو تمام علوم کے اندر شرف اور عزت و تکریم حاصل ہے۔ اور پھر علم حدیث میں صحیح بخاری شریف، جس کی مقبولیت کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت ابو زید رحمۃ اللہ علیہ متاع شریف کے اندر موجود تھے مسجد حرام شریف میں، اور ایسی کیفیت کے اندر سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت سے نوازا، اور آپ نے ارشاد فرمایا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب تو پڑھتے ہو، میری کتاب بھی پڑھ لیا کرو۔ فرماتے ہیں جب حکم ارشاد فرمایا گیا تو میں نے عرض کی، حضور آپ کی کتاب کون سی؟ ساری کتابیں ہی تو آپ کی ہیں۔ تو میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری شریف۔ تو صحیح بخاری شریف کو اس قدر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہے۔ لوگ علم دکھانے کے لیے، علم کے اظہار کے لیے بیان کرتے ہیں اور کتاب لکھتے ہیں، لیکن صاحب بخاری کو یہ شرف و اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے حدیث مبارکہ کی یہ کتاب اس لیے مدون فرمائی کہ چونکہ محبت کی بنیاد پر، عقیدت کی بنیاد پر، عشق کی بنیاد پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لیا جاتا، اور جو بھی فرمان میسر آتا محدثین وہ کتاب مدون کر دیا کرتے۔ آپ نے یہ ضرورت محسوس کی کہ شرائط کے مطابق احادیث مبارکہ کو جمع کیا جائے تاکہ صحیح حدیث لوگوں تک پہنچ سکیں۔
اس ارادے اور اس غرض سے 6 لاکھ احادیث مبارکہ آپ کو زبانی یاد تھی، لیکن آپ نے کوشش اور کاوش کے ساتھ جو آپ کی شرائط پر حدیث مبارکہ پوری اتری ان کو صحیح بخاری شریف کے اندر نقل فرمائی۔ باوجود اس کے کہ 6 لاکھ حدیث مبارکہ یاد تھیں، پھر بھی صحیح بخاری شریف مدون کرتے ہوئے 16 سال صرف ہوئے، اور 16 سالوں میں جو حدیث مبارکہ شرط پر پوری اتری اس حدیث مبارکہ کو اس کے اندر نقل فرمایا۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری شریف کو مسجد حرام شریف کے اندر مدون کیا ہے، اور ہر حدیث مبارکہ لکھنے سے پہلے میں وضو کرتا، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا، اور اس کے بعد استخارہ کرتا۔ اگر میرا دل گواہی دیتا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اس کے بعد اسے میں تحریر کرتا۔ تو اس پر بعض لوگوں نے یہ نقد بھی کیا کہ 16 سال تو آپ مسجد حرام شریف میں تشریف فرما نہیں رہے، پھر کیسے یہ سارا کام مسجد حرام شریف کے اندر ہوا؟ تو ایک تو بات یہ ہے، اس کا جو جواب ہمارے اساتذہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ابتدا جو ہے صحیح بخاری شریف کی تدوین کی وہ مسجد حرام شریف سے فرمائی، اور دوسرا یہ ہے کہ مسودہ 16 سالوں میں تیار ہوا، لیکن اسے نیٹ کر کے، صاف کر کے، شفاف کر کے جو آپ نے لکھا وہ مسجد حرام شریف کے اندر اسے لکھا، اور پھر اس کی ابواب بندی کا معاملہ آپ نے مسجد نبی شریف کے اندر ریاض الجنہ کے اندر بخاری شریف کے ابواب وہ مرتب فرمائے۔ تو اس قدر محنت شاقہ کے ساتھ، اس قدر محبت اور اس قدر لگاؤ کے ساتھ آپ نے یہ حدیث مبارکہ کی خدمت فرمائی، اور اس خدمت کا یہ صلہ تھا کہ اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کو اپنی کتاب قرار دیا، اور محدثین اس پر اس انداز میں کلام کرتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے، آپ کے فرامین اس کے اندر جمع فرمائے گئے، تو اس انداز میں، اس ترتیب سے صحیح بخاری شریف کی تدوین ہوئی۔ اختصار سے عرض کرتے ہوئے آپ نے یہاں بخاری شریف کو مرتب کرتے ہوئے سب سے پہلا باب جو آپ لائے وہ وحی شریف کے حوالہ سے ہے۔ تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس کا تعلق بھی وحی سے ہی ہے، خواہ وہ وحی مطلوب ہو یا وحی غیر مطلوب ہو، یعنی جو تلاوت کی جاتی ہے کلام الہی کا حصہ ہے وہ وحی مطلوب ہے، اور جو کلام الہی کا حصہ نہیں، کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ مبارک ہے، وہ وحی غیر مطلوب۔ اس کی حجتیت حدیث کو قائم کرتے ہوئے، حدیث مبارکہ کی عظمت شان کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے اس کا آغاز جو ہے وہ ابتدائے وحی کے باب کی ترتیب سے فرمایا، تاکہ حدیث مبارکہ کی اہمیت، حدیث مبارکہ کی عظمت اور اس کی فضیلت جو ہے وہ زمانے پر اجاگر ہو جائے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بسم اللہ شریف تو ذکر فرمائی، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت کی حمد یا اس کے اندر جو ہے وہ شہادتین، یعنی اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی گواہی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی، اس کا ذکر ابتدا میں خطبے میں نہیں فرمایا، حالانکہ حدیث مبارکہ ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اکتع، اور اس طرح ایسا خطبہ جس کے اندر شہادتین موجود نہ ہوں، اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ید الجزا، شل ہاتھ جس طرح ہوتا ہے اس ہاتھ کے ساتھ آپ نے مناسبت ارشاد فرمائی۔ تو امام بخاری جیسے رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث نے
اس بات سے اغماض فرمایا اور حمل شریف بیان نہیں کی۔ اس حوالہ سے اساتذہ مختلف جوابات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بیان فرماتے ہیں، اور ایک جواب اس میں یہ بھی دیا جاتا ہے کہ چونکہ حدیث پاک کی عظمت و توقیر کے لیے آپ نے اس سے پہلے حمد ذکر نہیں کی بلکہ حدیث مبارکہ ہی کو مقدم رکھا اور حدیث مبارکہ کو ہی آگے رکھا، اس لیے آپ نے حدیث مبارکہ ہی پہلے ذکر فرما۔ لیکن یہ جواب اتنا قوی نہیں، اس پر پھر اعتراض یہ لازم آتا ہے کہ حدیث پاک تو مقدم نہیں کی بلکہ پہلے باب بندی کی اور اب ترجمۃ الباب کا پہلے ذکر فرمایا ہے۔ تو اس کا جواب اساتذہ یہ دیتے ہیں کہ باب تو موجود ہے، لیکن ایک ہوتی ہے وضع کے اعتبار سے تقدم اور ایک تقدم جو ہے وہ باطن کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہاں ظاہری اعتبار سے ترجمۃ الباب پہلے موجود ہے، لیکن ترجمۃ الباب کا تعلق تو حدیث مبارکہ سے ہی ہے اور حدیث مبارکہ کی اتباع کے اندر باب لایا گیا ہے، تو اس اعتبار سے یہ اس سے تقدم نہیں بنتا۔ ہاں، اس پر پھر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ وہ تابع ہے حدیث مبارک کے، لیکن ظاہراً اسے ہی مقدم کیا گیا، تو اگر اسے مقدم کرنا تھا تو پھر اللہ رب العزت کی حمد کو بھی مقدم کیا جاتا، کیونکہ حمد الہی تو حدیث مبارکہ سے مقدم ہے ہی۔ تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حمد کو بیان فرماتے ہیں، اور اس کا ایک جواب اساتذہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے کہ سورہ اقرا وہاں بسم اللہ شریف تو موجود ہے لیکن الحمد شریف وہاں موجود نہیں ہے، تو اس اعتبار سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی کی اتباع کرتے ہوئے بسم اللہ شریف تو ذکر فرمائی لیکن الحمد شریف کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس پر پھر فضلاء یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بات تو نہیں، اگرچہ نزول کے اعتبار سے تو سورہ اقرا پہلے ہے، لیکن مصحف عثمانی میں جو ترتیب کلام الہی کی رکھی گئی وہ منزل من اللہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے جس طرح کلام الہی کو نازل فرمایا گیا جس انداز میں، وہی ترتیب اس کی موجود ہے۔ تو اس ترتیب میں تو پہلے بسم اللہ شریف ہے، پھر الحمد شریف کے کلمات ہے، پھر سورہ الف لام میم اس کا آغاز ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ قرآن مجید کی ترتیب کی اتباع تو نہ بنی بلکہ ترتیب تو یہ تھی کہ پہلے آپ حمد بیان فرماتے ہیں۔ اس کا جواب محدثین نے یہ بھی بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ یہاں جو حکم ہے کہ پہلے حمد کی جائے اس کے بعد کام کا آغاز کیا جائے، اس کا تعلق لکھنے کے ساتھ نہیں۔ ہو سکتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث مبارکہ لکھتے ہوئے پہلے حمد الہی فرمائی۔ یہ جواب قوی تر ہے اور مضبوط تر ہے جو محدثین کی طرف سے دیا گیا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ الحمد شریف کا پہلے ذکر کرنا یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، تو ترک مستحب سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا۔ اور پہلے دیگر مصنفین بھی حدیث مبارکہ کے موطا امام مالک کا آغاز الحمد شریف کے بغیر کیا گیا، مصنف عبد الرزاق کا ذکر جو ہے وہ الحمد شریف کے بغیر ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی انہی محدثین کی اتباع فرمائی، انہوں نے بسم اللہ شریف کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو ذکر فرمایا۔ تو اس میں جو حدیث مبارکہ ذکر فرمائی گئی یہ اس کے راوی حمیدی ہیں۔ حمیدی ان کی نسبت ہے بنیادی طور پہ، چونکہ ان کے جد اعلیٰ کا نام جو ہے وہ حمید تھا۔ تو یہ راوی جو ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش خاندان سے ہوئے ہیں۔ تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قدموا قریشا، کے معاملات کے اندر باقی جگہوں پر قریش کو مقدم کیا کرو، قریش کو عزت دیا کرو، تو اسی کے مطابق امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث مبارکہ کو پہلے ذکر فرمایا، چونکہ اس کے راوی جو آخر میں ہیں وہ بھی قریشی ہیں،
اور جو ابتدا کے اندر راوی ہے وہ بھی قریشی، یعنی جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ ظاہر ہے خلیفہ ثانی ہیں اور اسلام کے اندر آپ کی بڑی خدمات موجود ہیں۔ آپ 39 مردوں کے بعد آپ نے اسلام کو قبول کیا اظہار نبوت کے 6 سال کے اندر، اور دین اسلام کے لیے آپ کی بے شمار خدمات ہیں۔ 10 سال سے زائد عرصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر شریف اور آپ کے مصلی شریف کی برکتیں حاصل کرتے رہے، نیابت خاصہ کی ذمہ داری انجام دیتے رہے۔ تو آپ سے یہ حدیث مبارکہ روایت کی گئی ہے، اور دیکھیں اس روایت کے اندر یہ ہے کہ یہ بعض محدثین نے اس پر اسی حوالہ سے کلام کیا کہ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے صرف حدیث مبارکہ بیان نہیں ہوئی، بلکہ آپ کے ہی زمانہ اقدس کے اندر یہ حدیث مبارکہ حد تواتر کو پہنچ چکی تھی، یعنی بہت سارے لوگوں نے روایت کی۔ اس کا سبب کیا تھا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ حدیث مبارکہ چونکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر شریف پر بیان فرمائی، تو منبر شریف پر بیان کرنا اس حدیث مبارکہ کی شہرت کا سبب بنا کہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تک یہ حدیث مبارکہ پہنچ گئی، اور اس اعتبار سے اسے شہرت نصیب ہو گئی۔ کئی جو ہے ایسی اسناد جن کے ذریعے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کی یہی تحقیق ہے کہ یہ عہد صحابہ کے اندر یا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کو حد تواتر میں یہ حدیث مبارکہ نہیں پہنچی تھی، بلکہ عہد تابعین کے اندر یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ حد تواتر تک پہنچ چکی تھی۔ تو اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ انما الاعمال بالنیات، سوائے اس کے نہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اعمال جو ہے وہ عمل کی جمع ہے، اور اس عمل سے مراد عمل صالح ہے۔ تو اس کے اندر صرف یہ نہیں کہ وہ اعضاء کا فعل ہو، بلکہ اس کے اندر قلب کا فعل جو ہے یا زبان کا فعل جو ہے اسے بھی اعمال کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ تو تمام اعمال کا جو ہے وہ دار و مدار اس اعتبار سے وہ نیتوں پر ہے، کوئی بھی فعل ہو، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ جب کوئی مومن مسلمان برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی برائی لکھی نہیں جاتی، لیکن جب وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی نیکی کو لکھا جاتا ہے، اور جب وہ نیکی کر دیتا ہے تو اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو دل کا فعل ہے اس فعل پر بھی ثواب کا ترتب ہوتا ہے، یعنی صرف ارادے سے بھی آدمی کو اجر اور ثواب اس کا حاصل ہوتا ہے۔ تو بالنیات یہ نیت کی جمع ہے، اور نیت ایک ہے ہوتا ہے ارادہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا عزم، اور نیت اس سے بھی آگے ہے۔ ارادہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ متصل نہیں کہ وہ عمل ہو، لیکن عزم یہ ہے کہ ارادہ بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ عمل بھی متصل ہے۔ نیت اس کا نام ہے کہ ایسا پختہ ارادہ جس کے ساتھ عمل کا ظہور ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے نیت اس مفہوم کے اعتبار سے سب سے آگے ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کے آغاز کے اندر اس لیے بھی لائے، اس لیے کہ ایک نیک عمل کا آغاز ہے بخاری شریف لکھنا بھی اور بخاری شریف پڑھنا۔ کتنے شرف کی بات ہے علم حدیث کے ساتھ تعلق پیدا ہو جانا۔ اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا مانگی کہ یا الہ العالمین میرے جانشینوں پر رحم فرما، اللہم ارحم خلفائی، میرے خلفاء پر رحم فرما۔ آپ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا قلنا یا رسول اللہ من خلفاؤک، اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانشین کون ہیں، آپ کے خلفاء کون ہیں؟
تو اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یاتون من بعدی یرون احادیثی ویعلمہ الناس، وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے حدیث مبارکہ کو روایت کریں گے اور لوگوں کو علم حدیث کی تعلیم عطا نضر اللہ عمران، اللہ رب العزت اس شخص کو تر و تازہ رکھے، اس کے چہرے کو، اس کے جسم کو تر و تازہ رکھے۔ اللہ کے حبیب نے محدث کے لیے، حدیث پاک پڑھنے کے والے کے لیے، پڑھانے والے کے لیے یہ دعا مانگی ہے، اور دعا کیا ہے کہ جو آدمی سمع حدیثا فحفظہ، کہ جو حدیث مبارکہ سنے اور اس حدیث مبارکہ کو یاد کرے، حتیٰ یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ اپنے غیر کو وہ حدیث مبارکہ پہنچائے، تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت اس شخص کے چہرے کو اور جس کے جسم کو تر و تازہ رکھے۔ تو یہ علم حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں کی شان ہے کہ اللہ کے حبیب نے انہیں اپنے خلفاء، اپنے جانشین، اپنے نائب قرار دیا ہے۔ تو اس علم کے ساتھ وابستہ ہو جانا، اس علم کا پڑھنا، یہ بھی عمل صالح ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ کو اسی لیے سامنے لائے تاکہ جب کوئی آدمی علم حدیث کا آغاز کرے تو اپنی نیت کو درست کرے۔ علم حدیث پڑھنے کے لیے ظاہر ہے اگر یہ نیت ہوگی کہ اللہ رب العزت اپنی رضا کے لیے مجھے پڑھنے کی توفیق دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جاننے کے لیے وہ آدمی نے پڑھے اور آگے پھیلانے کے لیے پڑھے، تو یہ نیتیں اس کے لیے بہتر نیتیں ہیں۔ اور حضرت پیران پیر محی الملت والدین شاہ جیلاں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ مشکل ہے، عمل لمبا ہوتا ہے اور انسان پر شیطان حملے کرنے والا ہوتا ہے۔ ہر وقت انسان اس کی نیت درست رہے وہ نیک عمل کرتے ہوئے، یہ مشکل ہے کیونکہ شیطان حملہ کرتا ہے، لیکن اگر اس نیک عمل کا آغاز کرتے ہوئے آدمی نیت درست کر لے تو اللہ رب العزت اس پورے عمل کا اجر و ثواب عطا فرما دے۔ تعلیمی سال کا آغاز ہے، تمام طلباء دینیہ کو اپنی نیت ظاہر ہے اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے علم دین کا پڑھنا، علم دین کا سمجھنا، یہ تمام نیتوں سے بہتر ہے۔ ہمارے ذہن کے اندر معاش کا معاملہ ہوتا ہے۔ میرے جد اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ جب علماء کرام کو خدمت دین کے لیے کسی جگہ پر اس کا تعین فرماتے تو یہ بات تربیت کے لیے ارشاد فرماتے، مولانا روٹی کی فکر نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ فرماتے اس لیے کہ کسی دارے کے اندر جو فقیر دارے کی صفائی والا موجود ہوتا ہے، اس دارے کا چودھری اس فقیر کی روٹی کا اہتمام کرتا ہے، تو تم نے اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہے اور خدمت دین مدین کرنی ہے، تو تم نے روٹی کی فکر نہیں کرنی، جس کے گھر کی خدمت کرنی ہے وہ روٹی خود عطا فرمائے۔ تو اس لیے نیت اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے، اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے، اس کے قرب کے حصول کے لیے علم دین کا پڑھنا، علم حدیث کا پڑھنا، یہی سب سے بڑی نیت ہے جس سے آدمی کی آخرت بہتر ہوتی ہے۔ دنیا کی چیزیں عارضی ہیں، جتنی بھی ہوں اور جتنی زیادہ بھی ہوں، عارضی چیز ہوتی ہے اور دائمی ہوتی ہے۔ ہمیشہ کی چیز ہمیشہ کی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمیشہ والی نیت جس سے ہمیشہ کے ثمرات حاصل ہوں، ہمیشہ کی برکات اور ہمیشہ کے اجر حاصل ہوں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، سوائے اس کے نہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور سوائے اس کے نہیں کہ ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو اب دیکھیں اس حوالہ سے آپ نے یہ ارشاد فرما دیا، دو قاعدے اور دو اصول ارشاد فرما دی۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرما دی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، پھر ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔
اب اس پر آپ نے تفریح ارشاد فرمائی، اور تفریح میں ظاہر ہے ایک ہوتی ہے وجودی اثر، جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اثر وجودی ہوتا ہے اور ایک اثر عدمی ہوتا ہے۔ تو پہلے وجودی ذکر فرما دیا کہ فمن کان ہجرتہ الی الدنیا، پہلے آپ نے یہ ذکر فرمایا اس اعتبار سے کہ جس نے ہجرت کی دنیا کی طرف یصیبھا، تو وہ اس دنیا کو پا لے گا، او الی امرأۃ، یا عورت کے لیے ہجرت کی تو ینکحھا، وہ اس سے نکاح کر لے گا۔ اور دوسرا آپ نے اس اعتبار سے ارشاد فرمایا کہ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کے اندر بنیادی طور پہ آپ کا فرمانا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کا قرب اور خوشنودی پا لیتا ہے۔ بنیادی طور پہ ہجرت جو ہے وہ 4 قسم کی ہے، ایک ہجرت حبشہ اولیٰ ہے، اور دوسری ہجرت حبشہ ثانیہ ہے، اور تیسری ہجرت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے ہجرت فرمائی، یعنی فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے دین اسلام کے لیے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، یہ تیسری ہجرت ہے۔ اور چوتھی ہجرت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر یا دیار محبوب کی محبت کے اندر برادر اسلامیہ سے اہل ایمان مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، جس طرح سید القریش جناب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی سرداری کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو اس اعتبار سے یہ ہجرت کی 4 اقسام ہیں، اور یہاں ہجرت کا معاملہ یہ اقسام تو 4 ہوئیں، لیکن اس کو آسانی سے آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ایک ہجرت ہے جو آدمی اپنی ضرورت کے لیے کرتا ہے، اور ایک ہجرت ہے جو اسلام کے لیے ہجرت کرتا ہے۔ تو یہ اسلام کے لیے یہ ہجرتیں 4 جو ہیں وہ پہلی وہ اسلام کے لیے فرمائی ہیں۔ اسی طرح اسلام کے لیے ہجرت تو ہے وہ جس طرح سرکار نے فرمایا کہ جب تک توبہ ہے تب تک ہجرت موجود ہے۔ تو اس کا تعلق ہجرت کا یہ ہے کہ جس طرح پاکستان جب بنا، قیام پاکستان کے موقع پر دین اسلام کے لیے بہت سارے ہماری اسلامی بھائیوں نے وہ ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کی، اس لیے کہ یہاں غلبہ اسلام ہوگا، شاعر اسلام کی توقیر و عظمت موجود ہوگی، اور عبادت آزادی کے ساتھ کی جائے گی۔ اس طرح ان لوگوں نے ہجرت کی۔ یہ ہجرت وہ ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ جب تک توبہ ہے اس وقت تک ہجرت موجود رہے گی۔ تو یہ جو مدینہ منورہ کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اس ہجرت کا خاص ایک مقام اور درجہ ہے چونکہ اللہ رب العزت کے حکم پر یہ ہجرت فرمائی گئی۔ اور ہجرت میں چونکہ اس حدیث مبارکہ کے حوالہ سے جو کلام محدثین نے فرمایا کہ چونکہ ایسا معاملہ تھا کہ پہلے عربوں کے ساتھ اہل عجم کی شادیاں نہیں ہوتی تھیں، مدینہ منورہ کا معاشرہ اسلامی تھا، مساوات والا معاشرہ تھا، ہر ایک کو بھائی بھائی تصور کیا جاتا تھا، برابری کا معاشرہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ تو اس کے اندر ظاہر ہے عرب خواتین کے ساتھ اجمی مردوں کی شادیاں ہوئی تھیں، تو اس کے پیش نظر بھی بعض لوگوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تاکہ ہمیں یہ چیز حاصل ہو جائے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کر دیا کہ جو اس لیے کرتا ہے کہ میں دیار محبوب میں چلا جاؤں، جو اس لیے کرتا ہے کہ مجھے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر رہے، جو اس لیے کرتا ہے کہ میں چہرہ ودعا کی زیارت کرتا رہوں، آپ کے قدموں میں ٹھہرا رہوں، اسے تو وہ اجر ملے گا الی ما ہاجر الیہ۔ اور جو دنیا کے لیے ہجرت کر رہا ہے، خاتون کے لیے ہجرت کر رہا ہے، اسے ظاہر خاتون حاصل ہو جائے گی، اسے دنیا حاصل ہو جائے گی۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرما دیا کہ جس طرح آدمی کی نیت ہوگی اسی طرح اعمال پر اجر و ثواب کا ترتب ہوگا۔ تو اس لیے جب بھی کوئی کام کریں
اپنی نیت، اگرچہ اس کی کئی نیتیں موجود ہوں، کئی مسائل دنیا کے موجود ہوں، لیکن نیت وہ مقدم رکھیں جس کے اندر آخرت کے بھی فائدے ہوں اور دنیا کے بھی فوائد موجود ہوں۔ اس لیے وہ کام کرتے ہوئے، مثلاً آپ گھر سے نکلے ہیں، آپ کے ذہن کے اندر یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ ہم جائیں گے وہاں ایک دوسرے سے مل لیں گے، اس وجہ سے بھی آپ آج کی اس تقریب میں آ سکتے ہیں، لیکن اس کی بجائے اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ جائیں گے کئی گھنٹے مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت ہمیں حاصل ہو جائے گی اور ثواب اور درجہ ملے گا، تو یہ زیادہ بہتر نیت ہے۔ اگر اس نیت سے آئیں کہ وہاں کئی صالحین نیک موجود ہوں گے، علماء طلباء موجود ہوں گے، ان کی زیارت ہو جائے گی، تو یہ اچھی نیت ہے۔ اگر اس نیت سے آئیں کہ میں نے علوم دینیہ کے پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے جانا ہے، تو یہ اچھی نیت ہے۔ اس لیے نیت جتنی اچھی کر کے آئیں گے اتنا اجر و ثواب زیادہ حاصل ہوگا، اتنا نفع زیادہ حاصل ہوگا۔ تو بہت ساری باتیں اساتذہ جو اس حدیث مبارکہ کے حوالہ سے کرتے ہیں، چونکہ مجلس کی طوالت کے خوف کے پیش نظر اس سے اجتناب کر رہا ہوں۔ یقیناً اساتذہ طلباء کے سامنے وہ سارے مقامات بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت دارالعلوم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو اصحاب خیر اس دارالعلوم سے محبت کرتے ہیں مالک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا مع الابرار۔ اللہم انا نعوذ بک من استعاذک من سیدنا